پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور شمائل، یعنی آپ کے لائف اسٹائل اور آپ کی زندگی سے متعلق جنرل معلومات کا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیچرز، پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنے کا انداز، پھر کھانے کے آداب، اور کھانے کے ساتھ ساتھ کیا کیا کھانا اس زمانے میں معروف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نوش فرماتے تھے۔ آج کی محفل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروٹ اور فروٹ کے ساتھ کن ویجیٹیبلز کا تذکرہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، اور کس طریقے سے وہ کیا جاتا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں ہر قسم کی ڈرنک جو ہے، پیالہ لکڑی کا بھی ہو سکتا تھا، پتھر کا بھی ہوتا تھا، اور پوٹری کا بھی ہوتا تھا۔ تینوں قسم کے پیالے حدیث شریف میں آتے ہیں، اور جیسے رات میں کھجور پانی میں ڈال کر رکھ دی جاتی تھی تو صبح جو ہے صبح تک وہ میٹھا پانی ہو جاتا تھا، وہ دیا جاتا تھا، یا کشمش رکھ دی جاتی تھی پانی میں، گویا جوس کا، یعنی اسمودھی یا جوس کا ایک طریقہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے اسمودھی یا جوس جو ہے پانی پلایا جاتا تھا۔ پانی سادہ تو پیا ہی جاتا تھا، لیکن شہد مکس کی ہوئی یا کھجور مکس کیا ہوا پانی، یا کشمش یعنی ڈرائی گریپس سے نکلا ہوا پانی، اور ظاہر ہے کہ دودھ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں نوش فرماتے تھے۔ یہ گویا کھانے کے بعد یا کھانے سے کے آس پاس کا تذکرہ ہے پینے کا۔ اور اب آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فروٹ آپ نے کیا نوش فرمائے ہیں، اور ان فروٹ کو کیا کمبینیشن اس کا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جعفر الطیار جو ہے آل رسول ہاشمی ہیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو کھجور کے ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے، یعنی کوکمبر جو ہے یا ککڑی جسے کہتے ہیں، وہ کھجور کے ساتھ نوش فرمایا۔ آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں کہ ویجیٹیبل اور فروٹ دونوں کا مکس جب کریں گے، میٹھے اور پھیکے کا، تو ایک نیا ٹیسٹ آئے گا۔ اسی طرح کھجور کے ساتھ ساتھ کھجور میں اگر آپ کریم اور دوسری چیزیں ملا لیں، چیز ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو اس سے گویا کھجور کا ایک نیا ٹیسٹ آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوزہ کو تازہ کھجوروں کے ساتھ نوش فرماتے تھے، یعنی واٹر میلن یا میلن کی جتنی قسمیں ہیں، جو بھی میلن ہوں، مدینہ منورہ میں آج بھی جمعہ کے بعد دیکھیے میلن جو ہے اتنے بڑے بڑے اور اچھے قسم کے آتے ہیں کہ اور ہوٹلوں میں بھی ملتے ہیں، کہ میلن اور کھجور اس کا ایک بہترین کمبینیشن ہے، واٹر میلن اور کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی یعنی کوکمبر کھجور کے ساتھ نوش فرمایا ہے۔ تیسری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے ہوئے دیکھا، یعنی اس طرح کے کمبینیشن، یعنی ڈیزرٹ میں فروٹ بھی ہے مختلف قسم کے ہی کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ چیزیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے۔ مدینہ منورہ ایک ایگریکلچرل نیبرہڈ ہے، اور وہاں پر کھجور اور دوسرے پھل فروٹ بھی آتے ہیں۔ چنانچہ آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بھی سیزن کا کوئی بھی پھل یا کوئی بھی فروٹ آتا تھا تو سب سے پہلا جو پروڈیوس ہوتا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تھا، آپ کو تحفے کے طور سے پیش کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر اس کو دعا کر کے اور پھر وہ بچوں کو دے دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینے کے لیے جو دعا کی ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ مدینے کے لیے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اس کی وجہ سے مدینہ جو ہے وہ مکے کی طرح ہی یا مکے سے زیادہ ہی برکت اس میں ہے۔ چنانچہ چوتھی حدیث اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہم نے اب تک حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت عائشہ، حضرت انس بن مالک اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوزہ کھجوروں کے ساتھ تناول فرمایا ہے، واٹر میلن کھجور کے ساتھ، یعنی گویا ڈفرینٹ شیڈس آف سویٹنس جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، یا کبھی تربوزہ اگر واٹر میلن پھیکا ہوا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کھجور کے ساتھ کھایا جا سکتا تھا۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا فروٹ کے سلسلے میں، وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جب لوگ کسی نئے پھل کو دیکھتے تو اس کو حضور کی خدمت میں لا کے پیش کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، او اللہ ہمارے پھل فروٹ میں برکت دے، وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت دے، وبارک لنا فی ساعنا، وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے میجرمنٹ میں برکت دے۔ سا جو ہے وہ تقریباً 700 ملی کا ایک پیمانہ تھا اس زمانے میں، جیسے بڑا پیالہ یا بڑا مگ ہو۔ آج کل بہت ساری جگہوں پر وہ مگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد کے میجرمنٹ کے طور سے پلاسٹک کا، کاپر کا خود مدینہ منورہ کے میوزیم سے ملتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے سا اور ہمارے مد تو 700 ملی لیٹر کا ہوتا ہے، لیکن اس کا 4 ٹائم جو ہے تقریباً 3 لیٹر کا جو ہے وہ سا ہوتا تھا۔ سا مطلب ہے کہ بڑا سا، یعنی 1 لیٹر کا میجرمنٹ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے میجرنگ یوٹینسل کے لیے بھی دعا فرمائی ہے، اللہم ان ابراہیم عبدک و نبیک و انی عبدک و نبیک و انہ دعا لمکۃ و انی ادعو للمدینہ بمثل ما دعاک بہ لمکہ و مثلہ معہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا فروٹ کو دیکھ کر فروٹ کی برکت، شہر کی برکت اور میجرمنٹ کی چیزوں کی، یعنی ناپ تول کی جو چیزیں تھیں، سا اور مد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور اخیر میں جنرل دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ تیرے خلیل اور تیرے بندے تھے، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، جو دعا ابراہیم نے مکے کے لیے مانگی ہے میں وہی دعا مدینے کے لیے بھی مانگتا ہوں، بلکہ اس سے ڈبل مانگتا ہوں۔ گویا مدینہ منورہ کے لیے ڈبل دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور گویا وہ قبول ہوئی ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں آپ جائیے تو خوشحالی اور سکون اور برکت کا جو پرویلنس ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں، دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر مدینہ جیسی برکت نصیب ہو۔ اسی طرح حضرت ربیع کہتی ہیں، ربیع رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے چچا معاذ بن افرا نے تازہ کھجوروں کا ایک طبق جس پر چھوٹی چھوٹی روئیں دار ککڑیاں تھیں لے کر حضور کی خدمت میں بھیجا، یعنی چچا نے اپنے بھتیجی کے ہاتھ، ربیع بنت معاذ میرا خیال ہے نام ہے، تو بنت معوذ، ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ میرے چچا معاذ ابن افرا نے تازہ کھجوروں کا ایک طبق اور جس میں چھوٹی چھوٹی ککڑیاں تھیں اس کو رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی مرغوب تھی۔ اب آئیے کھانوں میں کے بعد فروٹ اور ویجیٹیبلز میں دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ککڑی مرغوب تھی۔ جس وقت ککڑیاں لے کر میں حاضر خدمت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے کچھ زیورات آئے ہوئے تھے، آپ نے ان میں سے ایک ہاتھ بھر کر مجھے بھی دے دیا۔ تو ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ گویا آقا نے گویا مجھے بھی مالا مال کر دیا، یعنی میں تو چھوٹا سا تحفہ کھجوروں کا اور ککڑیوں کو لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، لیکن آقا نے اس کا جو بدلہ دیا وہ لاکھوں کا تھا۔
اسی طرح اور دوسری حدیث میں بھی دوسری روایت بھی آتی ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبق کھجوروں اور چھوٹی چھوٹی روئے دار ککڑیوں کا لے کر گئی تو حضور نے مجھ کو ایک ہاتھ بھر کر سونا زیور میں مرمت فرمایا۔ گویا یہ دو الفاظ ہیں حدیث کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لیتے تھے، تحفہ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کا بدلہ بھی دیتے تھے اور تحفے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ تحفوں سے دلوں کی کھوٹ دور ہو جاتا ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے تعلقات اور سوشل جو ہے تعلقات اور سوشل جو ہے صلہ رحمی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ چنانچہ کھانے پینے کی چیزوں کو دے کر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دے کر یا اور برتنے کی چیزوں کو دے کر تحفے تحائف کو دینا جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بیسک اور فنڈامنٹل سنت ہے، جس کو جاننے کی وجہ سے صحابہ کرام کچھ بھی جب ان کے پاس کوئی چیز ایسی آتی تھی تو وہ ضرور تحفے میں لا کے دیتے تھے تاکہ انہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تبرکات مل جایا کرے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھا، اس کو جب حضرت انس کے انتقال کے بعد ورثہ نے نیلام کیا تو تقریباً 8 لاکھ درہم کا اس زمانے کے گیا ہے، جو آج کے لحاظ سے تقریباً 8 ملین یا 80 ملین کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو آج کی نشستوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا اور گوشت کا اور سالن کی جو مختلف قسمیں تھیں وہاں عربوں میں رائج، اور مکس کھانوں کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں جس میں سرید، حیث، تلبینہ اور اسی طرح کی بہت ساری ڈشز کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فروٹ پسند تھے اور فروٹ میں سے جو مکس کرنے کا طریقہ ہے کھجور اور ککڑی کا، اور کھجور اور واٹر میلن کا، اور یعنی کھجور کی جو مختلف چیزیں ہیں، حیث جو ہے کھجور کا حلوہ جو ہے چیز اور بٹر سے ملا کر جو بنایا جاتا تھا، جو ولیمے میں بھی استعمال ہوا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب اگلے اس میں ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا چیزیں پیتے تھے، اس کا مختصراً تذکرہ تو ہم نے کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پانی ماء بارد جو ہے ٹھنڈا پانی تو ضرور نوش فرماتے تھے، لیکن ٹھنڈے پانی کے ساتھ ساتھ اس کو میٹھا کرنے کا رواج بھی تھا کہ شہد کے ساتھ، کھجور کے ساتھ یا کشمش کے ذریعے، اور دودھ جو ہے پینے کا رواج تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے سلسلے میں جو سنتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ کافی دن تک تقریباً 9 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور سب سے ایبل اسٹوڈنٹ رہی ہیں، جنہوں نے سب سے ڈیفیکلٹ قسم کے سوالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور ہم امت بھر کی طرف سے، قیامت تک کے آنے والوں کی طرف سے ایسے چیلنجنگ سوالات کر کے دین کے ان پہلوؤں کی روشنی ہمارے سامنے پیش کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ کی سیرت اور حضرت عائشہ کی جو احادیث ہیں اس کو جو لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں گے کہ کیا عالمانہ اور فاضلانہ شان تھی، اور کیا ان کا دبدبہ اور ان کے فتوے کی پوزیشن تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پینے کی سب چیزوں میں میٹھی اور ٹھنڈی چیز مرغوب تھی، تو شہد کا شربت یا کھجوروں کی نبیذ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ آ چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو حلوہ، میٹھی چیز اور شہد پسند تھا، لیکن ایک دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے اللہ مجھے ایسی محبت عطا فرما جو میرے لیے اپنی جان و مال اور اہل عیال سے اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو۔ میں نے مختصراً اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ گویا ٹھنڈے پانی جو ہے دنیا کی تمام محبوب چیزوں میں سے بھی ایک بہت اچھی محبوب چیزوں میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر گئے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ام المومنین حضرت میمونہ، ان دونوں کی خالہ تھیں۔
تو وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پیا، اور میں دائیں جانب تھا، خالد بن ولید بائیں جانب تھے، تو مجھ سے فرمایا کہ اب پینے کا حق تو تیرا ہے، تمہارا ہے کہ تو دائیں جانب ہے، اگر تو اپنی خوشی سے چاہے تو میں خالد کو دے دوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے تبرک پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آئی ایم ناٹ گونا گیو اپ یور تبرک۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھلائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر اور اخیر، خیر چیز اور اس سے اچھی چیز کا سوال کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ گویا ہر کھانے کے بعد آپ نے یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ خاص طور سے ڈرنک کے بعد یہ تذکرہ آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد، بلکہ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ اے اللہ، دودھ پینے کے بعد جو دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ دودھ میں ہمارے لیے برکت دے اور یہی چیز اور بھی دے دے، یعنی مزید برکت عنایت فرما۔ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بعد اس سے بہتر کی دعا، اور دودھ کے بعد اس میں زیادتی کی دعا اس لیے تعلیم فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور فرمایا ہے کہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو۔ یہ ایک عربین ایک سینٹرل کمپرومائز ڈش ہے کہ دودھ سے بھوک بھی مر جاتی ہے اور پیاس بھی مر جاتی ہے، پیاس بھی سیٹسفائی ہو جاتی ہے۔ تو گویا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ ہر کھانے کے بعد، اور دودھ کے بعد آپ فرماتے تھے کہ بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ورزقنا خیرا منہ اور چیزوں کے بارے میں ہے، اور اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ دودھ کے بارے میں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دینے میں ابن عباس کا حق اس لیے فرمایا کہ وہ دائیں طرف تھے اور خالد بائیں جانب تھے۔ اب پیالہ کا دور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے طرف چلاتے تھے۔ خالد کو ترجیح اس لیے ارشاد فرمائی کہ عمر میں بڑے ہوئے تھے، تو یعنی چھوٹے سے کہا کہ تم سے بڑے بھائی کو دے دوں، تو اب عبداللہ ابن عباس کو سکھانا بھی تھا کہ بھائی بڑوں کو ترجیح بھی دیتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھوڑا چالاک تھے اور انٹیلیجنٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا جھوٹا جو ہے، آپ کے جھوٹا لینے کے لیے آپ کا دیا ہوا تبرک میں کسی کو نہیں دوں گا۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول نے اس کو تھوڑا سا ناگواری کے ساتھ اس کو رکھ دیا۔ تو یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی چیزوں کا، جنرل چیزوں کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے سلسلے میں یہ ہے کہ زمزم کا پانی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیتے تھے، اور دوسرے پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پیتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی پانی کھڑے کھڑے بھی پیا ہے۔ تو زمزم کا تو بالکل سب کو معلوم ہے اور سب لوگ یہی کرتے ہیں، لیکن دوسرے پانی کے سلسلے میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس کو سانس لے کر پیو اور تھوڑا تھوڑا پیو اور بیٹھ کے پیو، اگرچہ کھڑے ہونے کے پینا بھی جائز ہے۔ چنانچہ نزال ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس جب وہ مسجد کوفہ کے میدان میں تھے، آپ تشریف فرما تھے، ایک کوزہ پانی کا لایا گیا، انہوں نے ایک چلو پانی لے کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے منہ پر، ہاتھوں پر، سر پر مسح کیا، پھر کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جو پہلے سے باوضو۔ ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے سنا۔ تو گویا باوضو لوگوں کو وضو کرنے کا ایک شارٹ طریقہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس طریقے سے پینا زیادہ خوشگوار ہے اور سیٹسفائنگ ہے، بہت سیراب کرنے والا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت ایک سانس میں نہیں پیتے تھے بلکہ 2 سانسوں میں پیا کرتے تھے۔ اسی طرح چاہے پیالے سے پی رہے ہوں یا لٹکے ہوئے مشکیزہ، یعنی جو اسکن کا، گوٹ اسکن وغیرہ کا ایک یوٹینسل ہوا کرتا تھا، مشکیزہ اسے کہتے تھے،
وہ لٹکا ہوا رہتا تھا، اس کو لٹکایا جاتا تھا تاکہ گرمیوں میں اس پہ ہوا چلنے سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ تو پانی ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کبشہ بیان کرتی ہیں، کبشہ بنت ثابت، کہ میرے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پانی پیا، تو میں نے جہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا اس ٹکڑے کو کاٹ کے رکھ لیا تبرک کے طور سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگا ہوا یہ ٹکڑا ہے اور یہ میں اپنے تبرک کے لیے رکھتی ہوں۔ کبشہ بنت ثابت ابن منزل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے۔ اسی طرح پینے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتے ہیں حضرت انس سے کہ پانی 3 سانس میں پیتے تھے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ حضرت انس اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میری امی ام سلیم کے گھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں ایک پانی لٹکا ہوا تھا مشکیزہ، تو آپ نے کھڑے ہی کھڑے اس میں سے پانی پیا، کیونکہ مشکیزہ کو اتار کر پینا ایک بہت لمبا کام تھا۔ تو ام سلیم کھڑی ہوئیں اور اس مشکیزے کے منہ کو قطر کے رکھ لیا ایز اے تبرک کے۔ تو کبشہ اور ام سلیم ان دونوں صحابیات سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اوپر سے پانی آ رہا ہے، اوپر یوٹینسل رکھا ہوا ہے، تو اس سے کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی نوش فرما لیتے تھے۔ یہ عادت نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی ایکسیپشنل صورتحال تھی۔ اصل تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ کر پینا اور 3 سانس میں پینا، لیکن ایکسیپشنل آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، جس سے اس بات کا ثبوت ہے کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، لیکن افضل اور پریفرڈ نہیں ہے۔ لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کافی مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، اور ایسا سختی سے منع کیا جاتا ہے کھڑے ہو کے پانی پینے سے کہ جیسے کوئی حرام کام ہو گیا ہو۔ تو لہٰذا کم علمی کی بنیاد پر اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اپنی کم علمی کا۔ یہاں 3 حدیثیں ایسی آئی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پانی پینے کا تذکرہ ہے، چاہے وہ مجبوری کی حالت میں رہا ہو یا ایسی صورتحال رہی ہو، لیکن بہرحال اس کے جائز ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ البتہ ادب ہونے کو ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹھ کر کئی سانس میں اور ٹھہر کے پانی پینا، جس سے کہ زیادہ سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ تو آج کی ان چند ایپیسوڈز میں ہم نے کھانے کا اور سالن کا، مکس ڈشز کا، پھر فروٹ کا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی اور جوس پینے کا یا اسمودیز پینے کا، جو ہے آج کل کی زبان میں اسمودیز کہہ سکتے ہیں، کہ کھجور کی اسمودی بنا دی یا اور دوسرے کشمش کی اسمودی بنا دی، ان سب کی اسمودیز پینے کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فوٹ اسٹیپ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ کے اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کے لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا